ویورز، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہر آن آپ کا حافظ و ناصر ہو، آپ کا ہوسٹ داؤد طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج آپ کی ملاقات پھر سے میجر محمد اکرم سے کروائی جا رہی ہے۔ آپ ان سے اچھی طرح متعارف ہیں، فوج میں میجر تھے کہ انہیں ایسٹ پاکستان اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے بھجوایا گیا۔ واپسی پر یہ پولیس سروس میں انڈکٹ ہو گئے اور انسپکٹر جنرل آف پولیس کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ انہوں نے پاکستان کے باقی جنگی قیدیوں کی طرح ایک طویل عرصہ ہندوستانی کیمپس میں گزارا اور ان گزرے ہوئے دنوں کی کچھ یادیں انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی تھیں، جو اس انٹرویو کی پہلی 2 ساتھ میں بیان ہو چکی ہیں۔ آج ہم پھر اسی حوالے سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ میجر صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہیں۔ آپ میجر صاحب ہمیں اور ہمارے ویورز کو بتا رہے تھے کہ آپ کا وقت ہندوستانی جنگی قیدیوں کے کیمپس میں کیسے گزرا۔ بڑے تکلیف دہ حالات تھے، لیکن اب زمانہ بیت گیا، ان یادوں کی تلخی تھوڑی کم ہو گئی ہے۔ بعض دلچسپ واقعات بھی اس عرصے میں ضرور ہوئے ہوں گے جنہوں نے آپ کے ذہن پہ ایک مستقل اثر چھوڑا ہوگا۔ ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کی رہائی کا وقت آیا اور آہستہ آہستہ تمام قیدی بالاقساط پاکستان آنے لگے، تو آپ بھی ظاہر ہے ان قیدیوں میں شامل تھے جو بالآخر وطن عزیز میں بخیر و عافیت واپس آئے۔ واپسی کا جو سفر تھا اس کا کچھ احوال بتائیے، کوئی ایسا واقعہ جسے ویورز بھی سن کر خوش ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، وہ وقت گزر گیا اور ایک دن آ گیا کہ شملہ ایگریمنٹ کے بعد وہاں ایک اسکیجول آ گیا کہ ٹرینیں چلنا شروع ہو گئی۔ ٹھیک، تو وہ ایک ہی دفعہ ایک کیمپ سے نہیں جاتے تھے، ایک کیمپ سے ایک ٹرین گئی، پھر کچھ دن کا دوسرے سے، تو ایسے انہوں نے کوئی اپنا پروگرام ڈسپرس کر کے رکھا۔ ٹھیک، تو وہاں واپسی سے پہلے کا میں جو پہلے، کیونکہ اس وقت ینگ تھے، تجربہ بھی نہیں تھا بہت ساری چیزوں کا، تو وہاں جو پریکٹیکلی ایکسپیرئنس ہوا کہ انسان کے مزاج پہ فرسٹریشن، مایوسی اور اتنا عرصہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، وہ فیلنگ بڑی پینٹ اپ ہو جاتی ہیں اور بعض دفعہ جھگڑا بھی ہو جاتا تھا۔ اور بہت سارے لوگ جب واپس آئے تو اس وقت کیونکہ یہاں کوئی نہ بندوبست تھا، نہ انہوں نے سوچا کہ کوئی ٹراما سینٹر بننا چاہیے جس میں جتنے واپس آ رہے ہیں ان کی ذہنی کیفیت کا بھی کچھ اندازہ لگایا جائے۔ اچھا، تو کیونکہ ایسا نہیں تھا تو میرے اپنے علم میں جو ہے کہ بہت سارے افسر جو ہیں وہ کچھ مینٹلی امبیلنس سے ہو گئے۔ وہ آپ بلکہ کرنل نادر علی کی مثال بھی دیا کرتے تھے، وہ میرے عزیز بھی تھے، تو وہ سینسٹیو سے آدمی تھے، رائٹر بھی، تو وہاں کے حالات کا ان پہ اتنا اثر ہوا کہ ہی لاسٹ ہز مائنڈ۔ وہ گڈ لک تھی کہ سرنڈر سے پہلے وہ ویسٹ پاکستان واپس آ گئے اور یہاں بڑا عرصہ پھر وہ علاج کراتے رہے۔ مجھے بعد میں واپسی پہ جب ملے تو پتہ چلا جی کہ وہ بیمار ہیں اور ان کو ابھی تک 30 یا 32 جو ہیں بجلی کے شاک لگ چکے ہیں۔ وہ تو بڑا دیٹ از اے ٹیریبل ایکسپیرینس۔ تو اس طرح اور تھے میرے اپنے جو علم میں ایک انجینئر افسر تھے، تو وہ ویل چیئر پہ تھے اور ان کی ڈرولنگ ان سے رکتی نہیں تھی، مطلب ویٹ ہو جانی قمیض پوری ڈرولنگ سے، ٹھیک، اور گردن بھی نہ سنبھال پانی۔ تو انہوں نے پوچھا میں نے کہ کیا ہوا ہے، تو وہ کہنے لگے یہ قید کا اثر ہو گیا مجھ پہ۔ اچھا، اور ایک میرا اپنا کورس فرینڈ جو ہے وہ بڑا فزیکلی فٹ تھا، پی ایم اے میں، انفینٹری بٹالین میں،
बाबर उम्मीद उसका नाम था, गवर्नमेंट कॉलेज का एथलीट था। तो जब पीएमए में दौड़ता था तो मैं बड़े शौक से उसे देखना, फिजिकली फिट, और जन स्पेशली आई वुड एनवी हिज बॉडी, ठीक, कि यार क्या खूबसूरत है जिस्म है। तो मैं हैरान हो गया कि वो इस पाकिस्तान में होते ही वो उस पर असर होने शुरू हो गए। अच्छा, तो एक शाम में मिला उसको, दरिया था बीच में, तो मुझे पता चला, तो मैंने कहा मेरा कोर्स में रहते आज मैं किसी तरह उसके मिल के आऊँ। तो ऑल्दो थोड़ा खतरा भी था, लेकिन मैं अकेला वायरलेस ऑपरेटर के साथ जो है पैदल चला गया, दरिया क्रॉस किया और उससे मिला, क्योंकि नेक्स्ट आगे उसकी कंपनी डिप्लॉयड थी। तो बातों बातों में मैंने जब गौर से देखा तो मैंने उसे कहा कि बाबर, तुम्हारी आंखों में मुझे एक जिंदा इंसान की चमक नजर नहीं आती। अच्छा, आपकी आंखें मुझे बुझी बुझी लगती हैं। तो उसने ब्रश कर दिया मेरी बात को, तो कहने नहीं आपको गलत फहमी हुई है। तो मैंने फिर जोर दिया कि मैंने कहा कि ऐसा है कि आप ठीक भी हो तो एक दफा चेकअप कराने में क्या हर्ज है, आप सीएमए चले जाओ या आगे पीछे जो डॉक्टर हैं उनको दिखा लो, क्योंकि डॉक्टर अवेलेबल होते हैं ठीक, जंग में भी। तो जब मैंने दूसरी बार कहा तो वो उसने खुद ही कह दिया, कहने लगा कि आप ठीक कहते हो, जो ही सूरज ग्रूव होने लगता है ना तो मुझे बड़ी शदीद एंग्जाइटी या डिप्रेशन किस्म की चीज फील करता हूँ। अच्छा, क्योंकि पता तो होता नहीं क्या हो रहा है, ठीक, ना आदमी एग्जैक्ट कैफियत बयान कर सकता है कि इस वक्त मेरी क्या ज़हनी कैफियत है। लेकिन उसने जनरल से कहा कि यार मैं ना बड़ा उदास हो जाता हूँ शाम को, कई दफ़ा मुझे डर लगना शुरू हो जाता है और एक अजीब बेचैनी सी होती है मुझे। हाँ भाई साहब, ये फरमाएं कि ये जब आपकी वापसी का सफर शुरू हुआ जी, तो आपको कितने दिन पहले बता देते थे कि आप जाने वाले हैं? तकरीबन जो पहली ट्रेन आई, क्या मेरे आने से पहले जो ट्रेन आई वो दिसंबर में वापस आए थे हम। ठीक, तो एग्जैक्ट डेट में बताता हूँ कि हमारी ट्रेन जो है वहाँ से 8 दिसंबर को चली इलाहाबाद से। ठीक, तो वो 2 दिन लगे, लाहौर हम 10 दिसंबर की सुबह पहुंचे। अच्छा, तो जो मेरे से पहले ट्रेन आई थी वो कोई हफ्ता पहले आई थी, बीच में काफी गैप आ जाता था। नहीं, मेरा मतलब ये था कि आपको कितने दिन पहले बता दिया गया कि आप पाकिस्तान चले वो हैं? बहुत, जब शिमला एग्रीमेंट हो गया तो ये बता दिया था कि अब आपके कैदियों की वापसी शुरू हो जाएगी। ठीक, क्योंकि वो डिफरेंट कैंप्स थे, जी। तो उन्होंने अपना प्रोग्राम इशू किया, तो बहुत सारे कैंप जिनकी रवानगी शुरू हुई, हमें कभी अखबार जो मिलनी उससे पता चलना, या एक सेंट्रल रेडियो था उस पर कभी आ जाना कि आज फलां कैंप से इतनी ट्रेन गई है। वापसी के सफर के बारे में कुछ बताइए, कैसा तो रहा? वापसी तो एक, जिस दिन जाहिर है मेरे से पहले ट्रेन आई तो और तो कोई जरिया नहीं था घर इतला देने का, तो एक अफसर को मैंने चिट पे अपने फ़ोन नंबर घर का लिख कर दिया। अच्छा, तो मैंने कहा बस इतना बता देना कि 8 से यहाँ जो प्रोग्राम अभी मिला है उनको ज़रा तसल्ली हो जाएगी कि यहाँ हम 8 तारीख को चलेंगे, पहुँचेंगे कब ये मुझे नहीं पता। ठीक, तो खैर वो मेरा ख्याल यहाँ पता किया होगा, तो 10 तारीख को मेरे वालिद और बहन भाई और जो भी अजीजों का। अच्छा, रास्ते में सफर कैसा रहा? कोई वाकया आपके जहन में हो? वो क्योंकि आपने बीच में ये सवाल पूछ लिया तो बड़ी एक खुशी की एक्साइटमेंट थी कि आखिरकार ये ख़त्म हुआ और वो दिन आ पहुंचा कि हम वापस जा रहे हैं। तो वो क्योंकि अच्छा, वो आप एक बताया करते थे कि किसी स्टेशन पे गाड़ी रुकी थी। नहीं, मैं बताता हूँ जी, तो जो आखिरी रात थी उसमें कैंप सारा खाली हो गया, क्योंकि अफसरों का कैंप में वो आखिरी ट्रेन थी। अच्छा, हम जो वो अफसर को ऐसे भेजते थे कि हर ट्रेन के साथ 8-10 अफसर होते थे, बाकी जवान होते थे। ठीक, और इस तरह वो वक्फे के बाद अफसरों की बारी आती थी। तो आखिरी रात वो क्योंकि कैंप पूरा खाली हो गया, तो जब हम 8 या 10 रह गए थे, वो कोई किसी बैरक में कोई किसी में, तो मैंने कहा उनको कि ऐसा है कि सिक्योरिटी रीजन के लिए ना एक कमरे में इकट्ठे हो जाते हैं बजाय दूर दूर एक एक से। तो उनको भी ये मेरी तजवीज़ भली लगी, तो वो अपना बोरिया बिस्तर क्या था, दरी या कंबल था, उठा के ले आए। तो उस दिन बड़ी एक्साइटमेंट थी कि सुबह हमने चले जाना है। तो सुबह अगला वाक़या था, वो एक सूबेदार आए, तो जाहिर है एक बेड शीट थी या क्या तकिया और कुछ और, तो
जब हम ट्रक में बैठने लगे तो मैं सारा कुछ वहीं छोड़ दिया। ठीक। तो वो भागता हुआ, सर आपका सामान। मैंने कहा सुबेदार साहब मैं यहाँ से कोई चीज़ अपने वतन में नहीं लेके जाना चाहता, मुझे ये नहीं चाहिए। बहुत खूब। तो वो मैंने कहा आप ले जाओ, मैं नहीं इसको ले जाना, मैं बॉर्डर के पास ही बोला कि कोई चीज़ नहीं लेके जाना चाहता। बहुत अच्छा। उस वक्त ऐसा ही जज्बा था। बहुत अच्छा। तो उन्होंने हमें ट्रकों में बिठाया, पर्दे खींच दिए और इलाहाबाद शहर के बीच में से रेलवे स्टेशन पे लाए। तो कोई कोशिश करते थे पर्दे में, 2 पर्दों में अगर थोड़ा कोई रास्ता हो तो देख लें, लेकिन कम ही नजर आया। ठीक। तो लेकिन जब रेलवे स्टेशन पे आए तो जाहिर है उनको पर्दे हटा के हमें उतारना तो था ही, वो तो रोक नहीं सकते थे दिखने के। तो जब आए तो ट्रेन आगे तैयार थी और हमें बताया गया कि ये अफसरों का डब्बा है, 8 या 10 अफसर थे। तो हमारा डब्बा बिल्कुल ऐन एक टी स्टॉल के सामने खड़ा था। अच्छा। तो मुझे बड़ा याद आई, किसी ज़माने में लाहौर स्कूल डेज में मैं आया तो वो बड़ा खूबसूरत रेलवे स्टेशन था हमारा, टी स्टॉल बड़े अच्छे होते थे। नो डाउट। तो मुझे ना ऐसी फीलिंग हुई कि वो याददाश्त आ गई सामने, तो मैं बड़े गौर से देखने लगा। एक तो लोगों को 2 साल की कैद के बाद आज़ादी का प्लेटफॉर्म पे चलते फिरते लोगों को खुश देखना, कई ख़वातीन भी थीं फैमिलीज के साथ, तो जैसे एक नॉर्मल लाइफ होती, तो बड़ा दिल खुश हुआ। ठीक। तो मैं इतनी गौर से कि सर्दियों के दिन थे 8 दिसंबर, तो एक सर्दी भी थी, ऑल्दो वहाँ बहुत नहीं होती लेकिन सर्दियों में इतनी होती सुबह। तो वो चाय के स्टॉल के चाय का स्टॉल बड़ा साफ सुथरा था, तो इसके इर्द गिर्द काफ़ी लोग सुबह चाय के मज़े ले रहे थे। तो हर डब्बे के सामने उन्होंने एक गार्ड खड़ा किया, शायद हमारी हिफाजत के लिए या कोई भाग ना जाए। बहरहाल दोनों सूरतों में कोई अनयूजुअल ऐसा नहीं था, लोगों ने कोई बादर नहीं किया कौन ट्रेन में बैठा है, किसकी ट्रेन जा रही है। तो जब मैं बड़े गौर से देख रहा था टी स्टॉल की तरफ, तो वो जो गार्ड के सामने डब्बे के सामने गार्ड खड़ा था, उसने पता नहीं क्या सोचा कि क्यों देख रहा है, लेकिन उसके मन में आया कि शायद मैं कुछ खाना पीना चाहता हूँ और मेरे पास तो है कुछ नहीं। तो वो जब क्वाइटली वॉक किया, उसने हिला वहां से। ठीक। तो वो आप किसी चीज को देख रहे हो तो अचानक कोई हरकत हो तो नजर उधर चली जाती है। सही। तो मैं जिस इनामाक से वो देख रहा था टी स्टॉल, वो डिस्ट्रैक्ट हुआ तो उसको देखना शुरू कर दिया कि स्पाई कहाँ जा रहा है। तो मैं देखता रहा, वो टी स्टॉल पे गया और उसने 2 पेस्ट्री खरीदा। अच्छा। और आहिस्ता से इधर उधर देखा उसने, वो अपने अफसरों से डर रहा होगा कि हमारे से किधर दोस्ताना लगा रहा है। सही। तो देखा जब उसने कि कोई देख नहीं रहा, तो उसने बड़ा क्वाइटली मुझे कहा साहब मैं आपके लिए 2 पेस्ट्री लाया हूँ और आप ये खा लें। बड़ी बात। अब ये बतलाने में या कहने में तो बड़ा मामूली सा वाक़या लगता है, ठीक, लेकिन मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही यादगार और ना भूलने वाला वाक़या है। और इससे मैंने सबक भी सीखा कि जो इंसानियत है वो किसी नस्ल, किसी रंग, किसी मज़हब या किसी भी ख्याल से ऊपर है। उस वक्त उसने ये नहीं सोचा कि ये कैदी हैं और मैं गार्ड हूँ, या मुसलमान है और मैं हिंदू हूँ, या मुझे क्या ज़रूरत है। उसके दिल में उस वक्त इंसानियत की कैसी लहर उठी कि उसने उसका जवाब दिया और मेरे लिए वो ले आया। तो मेरे पास थोड़े से पैसे थे, 10-15 रुपए, तो मैंने उसको बहुत शुक्रिया से वो 2 पेस्ट्री वापस की, एक 10 रुपए का नोट भी दिया कि आप मेरी तरफ से ये खाओ और चाय भी पियो। तो वो भी खुश हो गया। तो मैं सब आपने लाहौर के रेलवे स्टेशन का जिक्र किया है, ऐसे ही मुझे याद आ गया, हम जब सर्विस में आए थे और हमारी ट्रेनिंग वाल्टन में सिविल सर्विसेज एकेडमी थी, तो लाहौर वाल्टन स्टेशन पे पहुंचने के लिए हम शहर से जाया करते थे ट्रेन पे। तो मुझे अब भी याद है वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 गालिबन होता था जहाँ से ट्रेन चलती थी, और वहाँ चाय के स्टॉल से, अब वो रवाज शायद नहीं रहा, तो हर स्टॉल के ऊपर तामचीनी का एक बोर्ड लगा हुआ होता था, उसका उन्वान था सबसे ऊपर तो चाय का एक कप, उसमें से भाप निकल रही होती थी, नीचे चाय पीने के फवायद, ठीक, वो फिर 1, 2, 3, 4, 5 वो फवायद लिखे जाते थे। और उनमें से एक फ़ायदा जो मुझे अब भी याद है, मैं अक्सर पढ़ा करता था कि गर्मियों में गर्म चाय ठंडक पहुंचाती है,
تو یہ بات پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال انہوں نے بیچنے کا کوئی نسخہ تو بتایا نا۔ ہاں ہاں دوسرے مجھے جو یاد باقی ہے، جو میں نے وہاں نوٹ کی ابھی تک، کہ ان ٹی اسٹال پہ ایک تو صفائی ستھرائی کا بڑا اچھا خیال رکھا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اور چائے سرو کرنے والے ٹی اسٹال پہ بڑا پراپر وردی لیوری میں ہوتے تھے، وہ ترا پہنا ہوتا تھا۔ ہاں یہ میرا خیال ہے آپ وہ جو ڈائننگ کارز ہیں ان کی بات کر نہیں، رہے ہیں۔ یہ بھی تھے، اچھے کپڑے اچھا، پہنتے تھے، کراکری بہت اچھی ہوتی تھی، ہاں کراکری اور اس وقت پتہ نہیں ہمیں اچھے لگتے تھے پیسٹریاں، اور یہ جو کنفیکشنری ہے وہ بھی بڑی اچھی مزیدار ہوتی تھی، مزیدار ہوتی تھی۔ مزیدار ہوتی تھی۔ تو مجھے وہ الہ آباد پہ وہ لاہور یاد آ گیا، تو میں بڑے غور سے کیونکہ قید سے نکل کے ہمیں ہر چیز لگتا تھا کہ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، صحیح بات، اور بڑے جیسے ایک بچے کی جو ہوتے ہیں نا کیوریاسٹی، اور ہر چیز کو غور سے دیکھنا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو ایسی فیلنگ تھی اس وقت۔ اصل میں 2-2.5 سال از اے لانگ ٹائم جی، آدمی نہیں بلکہ زیادہ ہو گیا، کیونکہ میں پہلے گیا تھا، وہ بھی ڈسٹربنس رہی، اس وقت بھی کوئی مہذب سوسائٹی دیکھنے کا اتنا موقع نہ ملا، صحیح بات ہے۔ اس کے بعد جنگ ہوگی کہ تو جنگ ایک ذات خود ایک بڑا ہولناک زندگی میں فعل ہے انسانی، اور دشمن کا ہو یا اپنا ہو۔ ویسے تو جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں شاید اس موضوع سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن آپ نے ایک واقعہ مجھے یاد پڑتا ہے سنایا تھا، جب آپ کسی کی اپنے ایک کلیگ کی یا ساتھی کی ڈیڈ باڈی کو کمر پہ لاد کے لائے تھے۔ وہ ایسا ہے کہ مجھے وہ ینگ افسر نہیں، وہ میں بھی خیر ینگ ہی تھا، لیکن وہ مجھ سے بھی ینگ تھا، اس لیے ینگ کہہ رہا ہوں۔ وہ اس لیفٹیننٹ تھا، ابھی 10 دن ہوئے اس کو کمیشن لے کے جوائن کیا اس نے اپنی بٹالین میں، انوار الحق نام تھا اس کا۔ تو 10 دن میں جتنے ایک دوسرے سے گپ ہو سکتی یا تو میں نے پوچھ لیا کہ آپ کے والد صاحب، تو اس نے کہا کہ میرے والد صاحب پنڈی میں ملٹری اکاؤنٹس میں ہیں۔ اچھا، تو اس سے زیادہ نہیں مجھے پتا تھا۔ ٹھیک۔ تو ایک شام کو وہ 10 بندوں کے ساتھ جا رہا تھا، اس کو مشن دیا، اس کو پیٹرول لے کے جا رہا تھا، ان کی کئی فنکشنز ہوتے ہیں، ڈیوٹی جو اس کے ذمہ لگی۔ ٹھیک۔ تو میں کسی اور کام جا رہا تھا، جیپ پہ دوسرے سٹی فینی کا ذکر آیا پہلے ویڈیو میں، ٹھیک، وہاں سے ایمونیشن شفٹ کرنا تھا ہماری موٹرز کا۔ تو جب میں نے اسے جاتے دیکھا تو میں جیپ پہ جا رہا تھا بریک لگا کے، تو میں نے کہا انوار اس وقت شام ہو رہی ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا سر میں پیٹرول لوگ کے جا رہا ہوں، میری جو یہ مشن ملا مجھے۔ تو میں نے جیسے فوجی زبان اس وقت تھی، تو میں نے کہا اوکے گڈ لک۔ یہ بعد دوپہر کا واقعہ، اچھا، ابھی مطلب اندھیرا نہیں چھایا تھا۔ ٹھیک۔ تو میں اپنا کام کر کے جب واپس آ رہا تھا تو وہ پوری کمپنی ان کی وہاں جرمٹ صاحب بنا ہوا کمپنی کمانڈر صاحب بھی تھے، تو میں نے بریک لگا کے میں نے کہا کیوں کھڑے خیر ہو، یہ اتنے لوگ جنگ میں اتنے لوگ اکٹھے نہیں ہوتے کیونکہ اپنے اپنی ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، اور اکٹھے ہونا بھی نہیں چاہیے کہ کہیں نقصان ہو جائے، نقصان ہو سکتا ہے۔ تو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ انوار الحق شہید ہو گئے۔ میں نے کہا وہ ینگ مین ابھی تو بیچارہ آیا تھا اور میں جاتے ہوئے ملا ہوں، اسے ہیلو ہائی بھی ہوئی ہے۔ تو ایک دل میں بڑا ایک صدمہ ہوا، افسردگی اور صدمے کی لہر سی دوڑ گئی، درد سا اٹھا دل میں۔ ینگ مین ابھی 10 دن ہوئے پی ایم ایس سے آیا، تو جیسے ہوتا ہے کہ بندہ افسوس ہی کر سکتا ہے جی، یا دکھ محسوس کر سکتا ہے۔ تو وہ ایسا ہوا کہ وہ مورچے کے سامنے سے گزرا، انڈین ڈپلائڈ تھے، تو بس لگا تو ادھر ہی شہید ہو گیا۔ اب اس کی ڈیڈ باڈی اٹھانے میں بڑی مشکل پیش آ رہی تھی، جو ہی کوئی آگے بڑھتا وہ فائر کر دیتا۔ ابھی میرا وہاں کوئی کام نہیں تھا، لیکن تھا تو کولیگ بٹالین آفیسر تھا، تو کمپنی کمانڈر صاحب جو ہیں وہ پوچھ رہے تھے کہ ہاں بھائی کوئی والنٹیئر پیش کرے کہ میں اس کو لے کے آئے، تو مجھے میں جونیئر تھا، لیکن جنگ میں ایسا ہو جاتا ہے، تو مجھے تھوڑا ان پہ غصہ آ گیا۔ تو میں نے کہا سر اگر والنٹیئر مانگ رہے ہیں تو خود جاؤ، ورنہ کسی کو حکم دو کہ وہ جا کے لے کے آئے۔ یہ کیا ہوا کہ والنٹیئر مانگ رہے ہیں آپ، وہ جنگ ہے، کوئی ایک تماشا تھوڑی ہے، ایسے بات چیت ہوئی۔ ٹھیک۔ تو تب بھی پھر ادھر سے ان کے کمانڈنگ افسر کے میسج آ رہے، بریگیڈ کمانڈر کے بھی، کہ کہا پوری بٹالین لانچ کرنی پائے، وہ ینگ افسر کی باڈی واپس لے کے آئے۔ تو میں نے کہا نا کہ جنگ میں حالات ایسے تھے، جذبہ بھی ایسا تھا،
تو حالانکہ میرا فنکشن نہیں تھا، جی میں وہ وائلنس والا پیچھے چھوڑا اور کرال کر کے خود گیا، اور پہلی دفعہ احساس ہوا، اس کو میں نے لیٹے لیٹے اپنی پیٹھ پہ اس کی باڈی رول کر کے اپنی پیٹھ پہ لاد لی اور کرال کر کے واپس آیا۔ تو ہمیں پی ایم اے میں بتایا تھا، سکھایا تھا کہ اگر جنگ میں ڈیڈ باڈی لانا پڑے تو اس کا ویپن وہ ضرور لے کے آئیں ساتھ واپس۔ پھر ویپن میں سوال رکھا، تو فائر انہوں نے کیے بھی، اس کے بعد کچھ کم ہوا یا مجھے اب یاد نہیں ہے، لیکن میں ان کی وہ سیکنڈ لیفٹیننٹ کی باڈی خود لے کے آیا، ڈائڈنگ کافی دیر کرا، اور پہلی دفعہ مجھے پتہ چلا کہ انسان ڈیڈ مرنے کے بعد زیادہ بھاری ہو جاتا ہے۔ اچھا، کیونکہ ہماری جو ہم چل پھر رہے ہوتے ہیں، یہ ہماری روح کی طاقت ہے، اسپرٹ ہے جو اس باڈی کو موو کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو ہی سے باہر نکال دو اسپرٹ کو تو یہ مٹی کا ڈھیر بہت زیادہ بھاری ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، ہاں جی، تو بہرحال میں واپس آیا تو ان کے سی او، میرے بھی سی او تھے کیونکہ میں ان کے ساتھ تھا، تو نیچرلی وہ بڑے خوش تھے، اور لٹرلی انہوں نے مجھے گال پہ بوسہ دیا کہ اکرم میری بٹالین کی عزت بچا لی تم نے۔ میں نے کہا نہیں سر۔ بہت خوب جی، یہ تو بڑا دلچسپ واقعہ آپ نے سنایا، اور آپ کی ہمت پہ یہ دلالت کرتا ہے واقعہ۔ واپسی کا سفر ختم ہوا تو لاہور میں آپ پہنچے؟ نہیں، واپسی کا جب وہاں سے چلے تو ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، وہ پہلی دفعہ ایک اور آرگنائزیشن کا احساس ہوا کہ وہ کتنی اہم ہے، وہ تھا انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس۔ اچھا، تو ان کا ایک بندہ جو ہے وہ اس ٹرین کے ساتھ ساتھ، تو جب چلی تو ہمارے ساتھ بیٹھ گیا، تو اس نے کہا جی میں انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کا نمائندہ ہوں، اور ادھر آیا ہوں کہ قیدیوں کی ویلفیئر کے لیے اور ان کی موومنٹ میں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ٹھیک، میں آبزرور کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں۔ تو بڑی گپ شپ لگی، تو میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں، ریڈ کراس میں ملازمت کرتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، میں بیسیکلی انجینئر ہوں، تو 2-2.5 سال میں نے اپنا کام کیا انجینئرنگ کا، تو میرا دل بھر گیا تھا، تو میں کچھ کرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک، تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ ایسا کرو جنیوا چلے جاؤ، ریڈ کراس کے ہیڈ کوارٹر، دے ول فائنڈ سم ورک آپ کے لیے۔ تو جب میں وہاں گیا تو انہوں نے کہا کہ گو ٹو انڈیا، دیر آر لاٹ آف POWs فرام پاکستان اینڈ لک آفٹر دیٹ۔ اچھا، تو میں یہاں چلا آیا، تو اب آیا ہوں تو یہاں واپسی ہو رہی تھی، تو ظاہر ہے جیسے ہم سوال جواب میں کیوریاسٹی بھی ہوتی ہے، اور ہمارے سوال جنرلی ایک ہی ہوتے ہیں، تو میں نے کہا آپ کو تنخواہ ملتی اس کی؟ although not a good question but I asked. ہاں، تو اس نے کہا نہیں، یہ volunteers we do voluntarily this work، اور خدمت خلق ہے، تو میں وہاں گیا تو انہوں نے کہا انڈیا چلے جاؤ۔ یہ کس نیشنلٹی کا آدمی تھا؟ میرا حال آسٹریین تھا، اب مجھے یہ یاد نہیں، لیکن ظاہر ویسٹرن تھا۔ ٹھیک، تو کہتے ہیں مجھے، جب میں کہا تو کسی نے کہا آپ جاؤ جنیوا ریڈ کراس ہیڈ کوارٹر، دے ول شیورلی فائنڈ سم جاب فار یو۔ خوب، تو وہ پھر جتنے قیدی آ رہے تھے ان کے ساتھ آتا جاتا تھا، اچھا، تاکہ ان کی سیفٹی آبزرو کرے، ٹھیک، پھر راستے میں نہ ان سے کوئی بدتمیزی کرے، یا جو گارڈ ہیں وہی نہ کریں، کیونکہ ایسے ہی ہیں ہم جی، انڈین جی، پاکستانی۔ صحیح بات ہے۔ تو وہ خیر گپ شپ لگی، تو میں نے اسے کہا کہ یہ سوئٹزرلینڈ کی گھڑیاں دنیا میں مشہور تھیں، کالج میں بھی ہمیں پہلی دفعہ لئی سوئٹزرلینڈ کی ایک فیور لیور گھڑی ہوتی، تو جاپان نے، میں نے کہا ایسی ایسی گھڑی بنائی ہے سستی، وہ دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتی ہے اور وقت بھی زیادہ ایکوریٹ ہے، آپ کی گھڑی منٹ دو آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ تو وہ بڑا ہنسا، اس نے کہا، بازو ایسے کیا اور کہا ایون آئی ایم ویئرنگ جاپنیز واچ۔ تو خیر جب واپس آئے تو ہمیں اٹاری اتار دیا گیا۔ اچھا، 2 دن گزرے رستے میں، ٹھیک، اور بس نارمل جیسے جرنی ہوتا ہے، کسی اسٹینڈ پہ رک گئی گاڑی، کسی پہ نہ رکی، تو خدا خدا کر کے اٹاری ہے، انہوں نے کہا جی یہاں سے اب پیدل جانا پڑے گا۔ تو آپ کو پتہ ہے سردیوں کے دن میں دسمبر میں گندم تھوڑی تھوڑی گھٹنوں تک آ جاتی اوپر، ٹھیک، تو گندم کے کھیت تھے، کئی لوگ کھیتوں میں کام کر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا یہ روز ادھر سے قطار میں فوجی گزرتے ہیں تو پاکستانی ہیں، یہ وہ ہیں جو قید سے واپس جا رہے ہیں، تو وہ کھڑے ہو کے اپنا اپنا کام کھیتوں میں چھوڑ کے ہمیں دیکھنا شروع کر دیتے تھے، ہاتھ بھی لا دیتے تھے، مطلب انہوں نے کوئی ایسی بٹرنیس یا انفرینڈلینس نہیں شو کی کہ یہ پاکستانی ہے اور ان کو 2-4 گالیاں دینی چاہیے جاتی تھی، جی، ایسا نہیں کیا۔ تو آگے جب بارڈر پہ آ گئے تو پھر وہ
ایک لسٹ وہ ان کا بندہ لے کے کھڑا ہوتا تھا کلپ بورڈ پہ، وہ ٹک مار کرتے تھے کیونکہ دے وڈ میک شیور کہ سارے بارڈر کراس کر کے، تو ہماری طرف بھی ایک بندہ کلپ بورڈ لے کے کھڑا ہوتا تھا کہ یہ لوگ آج واپس آئے، اور جی نمبر نام یہ وہ۔ تو جب میں بارڈر کراس کر رہا تھا تو وہاں ایک کپتان صاحب، ظاہر ہے ابھی ہم نہ کسی کو جانتے تھے، 4 سال بعد آئے تقریباً، تو وہ کپتان صاحب آہستہ آہستہ سب سے پوچھ رہے تھے آپ میں سے میجر اکرم کون ہے؟ تو ظاہر ہے جو نہیں تھے وہ کہتے تھے میں نے پیچھے آ رہا، تو جب مجھے بھی پوچھا تو میں نے کہا میں ہی ہوں، تو کہتے سر میں آپ کو لینے ہوں، میں نے کہا بھائی میں کسی کو جانتا نہیں ہوں، آپ کو بھی نہیں جانتا، آپ مجھے کیوں لینے آئے ہو؟ تو آہستہ سے کہتے ہیں سر جنرل سوار، اس وقت وہ GOC-11 جب تھے، اب میں ان کو بھی نہیں جانتا تھا، ٹھیک، تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے انہوں نے بھیجا کہ اس طرح میجر اکرم آ رہا ہے تو آپ ان کو کیمپ سے جو فارغ ہو یہاں میرے دفتر لے آئیں۔ ٹھیک، تو میں نے بڑا ہمبلی کہا کہ میں کسی جنرل صاحب کو بھی نہیں جانتا، ان کو شاید غلط فہمی ہوئی ہو سکتا ہے اکرم نامی میجر ان کا کوئی عزیز ہو، کوئی اور آدمی ہے، تو اس کی تلاش میں ہوں، لیکن میں وہ نہیں ہوں، ٹھیک، تو آپ مہربانی کر کے مجھے نہ لے جائیں۔ تو اس نے کہا نہیں سر وہ لسٹ میں آپ ہی کا، تو آپ ہی کا کہا ہے۔ تو جب میں نے ضد کی کہ مجھے نہیں جانا، تو وہ ADC تھوڑی محنت کہتے سر ایک دفعہ وہاں تک چلیں کیونکہ میری ڈیوٹی لگی ہے، تو یہ میرے لیے اچھا نہیں ہوگا، ایک دفعہ میرے ساتھ آپ وہاں تک ضرور چلیں۔ صحیح بات۔ میں نے کہا اچھا سب چائے پی رہے ہیں، تو وہ ریڈ کارپیٹ بچھایا بارڈر سے لے کر آگے بڑا شامیانے لگے، ریسیپشن بینڈ باج رہے تھے، جنرل امید ہوتے تھے کور کمانڈر، تو وہ اس وقت تھے، اس دن شاید باری باری جاتے ہیں بٹ دیٹ ڈے وہ پریزنٹ تھے ہمیں ریسیو کرنے کے لیے۔ تو آپ یقین کریں اتنی وہ نروسنیس تھی یا ایکسائٹمنٹ کہ وہ جب میں نے چائے ڈالی تو وہ ٹک 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 پیالی کے ساتھ وہ پچ کی آواز آنے لگی، میں نے چائے وہاں رکھ دی۔ لیکن جب بارڈر کراس کیا تو وہ ریڈ کارپیٹ دیکھا تو مجھے اپنے آپ پہ بڑی شرم آئی، ندامت ہوئی ایکچولی، ٹھیک، تو میں نے کہا ہم کیا کر کے ہیں، ہمارے لیے یہ ریڈ کارپیٹ ڈالا ہے، تو میں نے پرسنلی اس ریڈ کارپیٹ پہ چلنا قبول نہیں کیا، میں کچی مٹی پہ چل گیا، میں نے کہا مجھے نہیں اس پہ چلنا، آئی ڈونٹ ڈیزرو دس، جیسے سیلف کنڈمنیشن ہوتی نا۔ تو میں نے کہا یار آپ کیوں بینڈ باجے بجا رہے ہیں، ہمیں تو آپ رات کے اندھیرے میں کہیں میس میں لے جاتے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ واپس آئے ہیں۔ ایک عرصے سے بعد بھی ان کا نہیں آپ لوگوں کو مرال، میں کہ بینڈ باجے سے مرال 4 سال کا کدھر ایک دم لفٹ ہو جائے گا۔ صحیح بات، صحیح۔ تو بہرحال یہ میرا کیونکہ میری اپنی فیلنگ تھی جی، اس وقت تو شیئر بھی نہیں کسی سے، تو نہ ہی میرے کہنے پہ بینڈ بند ہونا تھا، نہ ہی ارینجمنٹ ختم ہو رہا تھا۔ اچھا جنرل سبار کے پاس آپ پہنچ گئے؟ ہاں، وہ جب پہنچے تو میں پھر آ کے ضد کر کے باہر کھڑا ہو گیا ان کا دفتر۔ جی، میں نے کہا یار ان کو بولو خدا کے لیے مجھے نہیں ملنا ہے، میں سب سے پہلے اگر کسی کو ملنا چاہتا ہوں تو اپنے پیرنٹس کو، بہن بھائیوں کو، اور جو میرے کچھ اگر یہاں آئے ہیں، ٹھیک، میں کسی اور کو نہیں ملنا چاہتا، ٹھیک، کسی افسر کو نہیں ملنا چاہتا، کسی سرکاری کو نہیں ملنا چاہتا، آئی اونلی وانٹ ٹو سی مائی فیملی۔ وہ خیر جب یہ تکرار ہو رہی تھی تو ان کا سپرڈنٹ بھاگتا ہوا باہر نکلا، پی اے کہتے اس کو، وہ کہنے لگا سر آپ کے والد صاحب بیٹھے ہیں اندر۔ اچھا، اب مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے والد صاحب کا ان کے ساتھ کب واقفیت ہوئی ہے کیسے، تو جب میں گیا تو ظاہرہ ملا، جن صاحب بھی بڑی محبت سے ملے، اور خدا ان کو خوش رکھے بھی ہیں وہ، لیکن کافی بزرگ ہو گئے، میں ملا بھی تھا انہیں جا کے۔ میں بھی ساتھ تھا آپ کے، اچھا اچھا، جنرل سوار کے پاس جب گئے تھے پنڈی میں، ہاں پنڈی میں، تو بڑے نفیس، بڑی، اس کے بعد اس ملاقات کے بعد میرا ان سے مسلسل رابطہ رہا، ابھی بھی ہے۔ تو بڑی اچھی چائے پیش کی انہیں، بڑے عرصے کے بعد اچھی چائے کسی نے پیش کی مہذب طریقے سے۔ اس وقت بھی اتنی ایکسائٹمنٹ ہوئی کہ میرے سے چائے تھوڑی سی ان کے میز پہ گر گئی، تو میں نے کہا سر آئی ایم سوری، بس بڑے عرصے کے بعد یہ تجربہ ہو رہا ہے چائے پینے کا، کہتے نہیں کوئی بات نہیں۔ اب میں نے کوشش کی، اس وقت ٹیشو میشو نہیں ہوتے تھے، یہ بات کی یاد ہے، دوبارہ ایک بندے کو بلایا، اس نے وہ کپڑا مارا تھا، صاف ہو گیا۔ تو لیکن جو فنی یا مجھے یاد ہے تو میرے والد صاحب ملے، ہی واز اے فادر، ناؤ آئی کین ناؤ ایز فادر فیل دی پین آف مسنگ چائلڈ، تو وہ تھوڑے آبدیدہ سے ہو گئے۔ تو میں ہنس پڑا، میں نے کہا بھائی انتے آگے ان کی لوڑیں رون دی، کہتے نہیں تنوں نہیں پتا۔ بہرحال اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ہم چلے آئے، اور میس میں یہاں 10 ڈوین کی میس تھی، ابھی جو
آرمی ہاؤس جس پہ لکھا ہے وہ مہمان خانہ بنا دیا سینئر افسر یا جنرل کے لیے. تو یہ اٹلی میس ہوتی تھی. تو یہ ریپیٹریشن کیمپ تھا. یہاں پہ وہ پھر ہمارے چائے شائے لوائکین ملتے تھے. بڑا بھائی صاحب یہ میرا خیال ہے آپ کے قید کے حالات اور اس کے بعد آپ کی واپسی یہ سفر تو تمام ہوا. تو اس وقت ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں. تھینک یو. اور اگر زندگی رہی پھر کوئی اور مضمون ڈھونڈیں گے. موضوع جو ہوگا میں نے ابھی سوچا ہے ٹھیک ہے. وہ پولیس سروس میں آپ کا گزرا ہوا وقت ہاں اس کے بارے میں گفتگو کریں گے. اس کے بارے میں بھی کریں گے. اور اس وقت تک کے لیے اجازت. تھینک بہت یو. شکریہ. تھینک یو سو مچ.